اب جو ہم ٹاپک سٹارٹ کرنے لگے ہیں اس کے اندر ہم فزیکل جغرافی کا جو لاسٹ پورشن ہے اوشنوگرافی، اس کو ہم ڈسکس کریں گے. تو پہلے ہم ڈیٹیلس کے ٹاپکس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ واٹ ڈز مین بائی اوشنوگرافی. Oceanography is basically the branch of physical geography which deals with the scientific and the systematic study of oceans and its features. ٹھیک oceans اور اس کے جو features جو ہیں اس کی جو systematic اور scientific study ہے اس کو oceanography کہتے ہیں. Literally oceanography means the description of oceans. ٹھیک ہے. آپ اس کے اندر دیکھیں گے کہ ہمارے پاس اوشن کا جو واٹر ہے ٹھیک ہے نا، اس کا واٹر کی سیلینٹی کس ٹائپ کی ہے، اوشن کے باٹم کی پروفائل جو ہے وہ کس ٹائپ کی ہے. ٹھیک ہے. اوشن کے واٹر کا جو ٹمپریچر ہے اس کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے. اوشن کے واٹر کے اندر جو میجر جو ہمارے پاس جو فینومینن ہے جیسے لائک جو اوشینک ٹائڈز ہیں، ویوز ہیں یا اوشینک کرنٹس ہیں، وہ کیسے اوریجنیٹ ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کو ہم اپنے اس پورشن کے اندر، اس سیگمنٹ کے اندر ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس میں ہمارے پاس اوشنوگرافی میں جو سب سے پہلا جو ٹاپک ہے وہ ہمارے پاس اوشن باٹم پروفائل ہے. اوشن باٹم پروفائل بھی اس کو کہتے ہیں. اس کو ہم مطلب کہ نا فزیکل فیچرز آف دا اوشینک فلور بھی کہتے ہیں اور اس کو ہم اوشینک فلور کنفیگریشن بھی کہتے ہیں. تو یہ 3-4 اسٹیٹمنٹس کو ویری کر کے آپ سے پیپر کے اندر جو کویسچن پوچھا جا سکتا ہے. تو ہر حوالے سے ہمارا جو اس کا جو کی آئیڈیاز اور ہمارا جو بیسک کانسیپٹس جو ہے وہ یہی والا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہمارے پاس اٹ ہیز بین اے لانگ ڈیبیٹ امنگ دا اوشنوگرافرز امنگ دا جیوگرافرز کہ ہمارے پاس جو اوشن کی جو باٹم کی جو پروفائل ہے، اوشن کی جو باٹم کی جو پروفائل ہے وہ کس طرح سے بنی ہوگی، وہاں پر کس ٹائپ کے فیچرز ہوں گے. پہلے انسان ماضی کے اندر یہ سمجھتا تھا کہ سمندر کے نیچے جو ہے یہ بالکل پلین ایریا ہے، لیکن ہمارے پاس جو ماڈرن جو تھیوریز ہیں یا ہمارے پاس جو ماڈرن جو ڈسکوریز اور انوویشنز ہیں انہوں نے ہمیں ریئلائز کروایا کہ ہماری زمین، ہمارے سمندر کی جو تہ ہے، جو ہمارا اوشن کا جو فلور ہے، یہ بیسکلی ہمارے پاس پلین نہیں ہے، یہ ایک جیسا نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر مختلف قسم کے جو فیچرز ہیں وہ پائے جاتے ہیں. اب اس کے بارے میں ہمارے پاس جس ٹیکنیک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اوشن کی باٹم کے اندر کس ٹائپ کے فیچر ہے، اس ٹیکنیک کو ہم نام دیتے ہیں ایکو ساؤنڈنگ ٹیکنیک. ایکو ساؤنڈنگ ٹیکنیک this is the actual the methods the techniques through which ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پتہ چلتا ہے کہ سمندر کی تہ کے نیچے کس ٹائپ کا مٹیریل پایا جاتا ہے. اور یہ جو کرو ہے اس کو ہم ہائیڈروگرافی کرو بولتے ہیں. ناؤ وی ول اسٹارٹ کہ ہمارے پاس اس کا یہ ہمارے پاس اوشن باٹم پروفائل ہے، اس کو ہم انٹرو کر اسٹارٹ کریں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اوشن کی جو باٹم ہے یا اس کی جو پروفائل ہے، اس کی جو کنفیگریشن ہے وہ کن فیکٹرز کی وجہ سے برس وجود میں آئی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے سگنیفیکنس کیا ہے ہمارے اوشن فلور کے اندر اور کون سا ٹائپ آف فیچر جو ہے وہ کس جگہ پر پایا جاتا ہے. تو فرسٹ وی ول اسٹارٹ. یہ ہمارے پاس اوپر والی جو لائن ہے یہ بیسیکلی ہمارے پاس سمندر کی سطح ہے جو کہ ہمارے پاس سی لیول ہے. اب ہم نے سی لیول سے نیچے ٹوورڈ ڈاؤن ورڈ سائڈ ہم نے جانا ہے. تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو فیچر آئے گا وہ ہمارے پاس ایک کانٹیننٹل شیلف ہے. اب یہ یوز میں آپ کہ یہاں سے ہمارے پاس جو دریا جو ہے یہ ایسے ریور واٹر ہے جو کہ سمندر کے اندر یہاں سے نیچے کی طرف آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے جو فیچر جب ہم سمندر کی تہ کے اندر جاتے ہیں تو سب سے پہلا فیچر ہمارے پاس آتا ہے وہ ہمارے پاس کانٹیننٹل شیلف کا ہے. اس کو ہم کانٹیننٹل شیلف کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب کانٹیننٹل شیلف بنتی کیسے ہے؟ کانٹیننٹل شیلف ہمارے پاس عام طور پہ سطح سمندر سے نیچے سی لیول سے نیچے 200 میٹر تک ڈاؤن ورڈ سائڈ میں پائی جاتی ہے. اور اس کے بننے کی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ اوپر سے آنے والا جو دریا ہے، جو ریور واٹر جب ہمارے پاس سمندر کے اندر گرتا ہے تو اس ریورس میں موجود جو سیڈیمنٹس ہیں، کیونکہ ریور جب ماؤنٹینس ایریا سے گزرے گا، جب پلین ایریا سے گزرے گا تو وہاں پر موجود جو سیڈیمنٹس ہیں، وہاں پر موجود جو راک کے پارٹیکل جو پیپرز ہیں ان کو اپنے اندر بڑھا لیتا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ جب دریا سمندر کے اندر گرتا ہے تو یہ ریور کی لاسٹ اسٹیج ہوتی ہے جس کو ہم اولڈ اسٹیج کہتے ہیں. اور اولڈ اسٹیج کے وقت اس کے اندر صرف ڈیپوزیشن ہوتی ہے، یہاں پر ایروجن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جب یہ دریا سمندر کی سطح سے نیچے کی طرف گرتا ہے تو اس میں موجود جو سیڈیمنٹس ہیں اور سیڈیمنٹس کو یہ یہاں پہ ڈپازٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. اور ان کی ڈیپوزیشن کی وجہ سے یہاں پر ایک فیچرز بنتا ہے جس کو کانٹیننٹل شیلف کہتے ہیں. اس کی ایک تو یہ فیکٹر ہے. سیکنڈ فیکٹر کچھ جیوگرافرز کے مطابق یہ بھی ہے کہ جب نیچے سے ہمارے پاس سی ویوز آتی ہیں تو وہ جو سی ویوز جو ہے وہ سمندر کے نیچے سے جو ہمارے جو ڈفرینٹ مٹیریل ہے، جو سیڈیمنٹس ہیں ان کو اٹھا کر لے کے آتے ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس پلین آف جو ہمارے پاس سطح سمندر کے قریب آ کے ان کو وہ ڈپازٹ کر دیتی ہیں. تو اس وجہ سے یہ بنتا ہے. تو بیسیکلی دیر آر ٹو میجر ہمارے پاس پوائنٹ آف ویوز ہے جن کی وجہ سے یہ کانٹیننٹل شیلف بنتا ہے. دونوں ٹھیک ہے.
ہمارے پاس ہمیں یہ کہنا ہے کہ دو فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے کنٹیننٹل شیلف جو ہے یہ بنتی ہے. یا تو یہ بنتی ہے بیکاز آف دا ڈیپوزیشن ورک کی وجہ سے, یا پھر جو ہمارے پاس دریا آتے ہیں تو اپنے جو سیڈیمنٹس ہیں اور سیڈیمنٹس کو وہاں پہ ڈپازٹ کر دیتے ہیں, اور ان ڈپازیشن آف سیڈیمنٹس کی وجہ سے یہاں پر ہمارے پاس کنٹیننٹل شیلف بنتا ہے. ٹھیک ہے نا. کچھ کے مطابق یہ کہ یہاں سے نیچے سے ہمارا جو مٹیریل جاتا ہے, ٹھیک ہے, ان کو وہاں پر ڈپازٹ کر دیتی ہیں. سی ویوز کے فرق کی وجہ سے بھی یہ برس وجود کرتے ہیں. اب یہ ہمارے پاس 200 میٹر تک ہوتے ہیں فرام دا سی لیول سے, اور ان کی سگنیفیکینس یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی پریشس منرلز, پریشس میٹلز جو ہیں, ٹھیک ہے نا, جو ہمارے پاس جو فشنگ انڈسٹری جو ہے, جو فش وغیرہ جو ہے, وہ ساری کی ساری آپ کے ان علاقوں میں پائی جاتی ہیں. تو یہ جو کنٹیننٹل شیلف کا ایریا ہے یہ اکنامکلی بہت زیادہ سگنیفیکینٹ ہے, کیونکہ ہمارے پاس جتنے بھی اوشینک واٹر کے اندر موجود جو منرلز ہیں, ٹھیک ہے نا, جو ہمارے پاس پریشس میٹلز ہیں, یا وہاں پر جو فش ہے, ٹھیک ہے نا, وہ ساری ہمارے پاس یہاں پر ان علاقوں کے اندر سب سے زیادہ پائی جاتی ہے. سو دیٹس وائی دس از ویری سگنیفیکینٹ ان دا اکنامک پوائنٹ آف ویو. اس کے بعد ایک دم ہمارے پاس سلوپ کا ویریشن آتا ہے, اور یہ سلوپ بن گئی ہے, اور یہ 90 کے اینگل پہ ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کنٹیننٹل سلوپ. اب یہ جو کنٹیننٹل سلوپ ہے, یہاں پر کسی بھی قسم کی کوئی ڈپوزیشن نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ یہاں سے اوپر سے آنے والا جو مٹیریل ہے وہ سارا کا سارا نیچے کی طرف موو کرتا اور ٹرانسپورٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے, اور یہاں پر کسی بھی طرح کا کوئی مطلب کہ ڈپوزیشن ورک نہیں ہوتا بیکاز آف دا سلوپ. ٹھیک ہے, تو اینگل یہاں پر ویری کر گیا ہے. اس کے بعد جیسے ہم اس سلوپ کے باٹم میں پہنچتے ہیں تو ایک دم سے سلوپ کا جو اینگل میں ویریشن آتی ہے, اور سلوپ کے اینگل میں ویریشن کی وجہ سے اوپر سے آنے والا جو مٹیریل ہے وہ سارا کا سارا ہمارے پاس اس علاقے میں آ کر ڈپازٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر جب ڈپازٹ ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس عام جو مٹیریل جو ہے, جو اس عام سرفیس سے یہ تقریباً 4 سے 5 میٹر تک یہ ہائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سو دیٹس وائی اس کو کہتے ہیں کنٹیننٹل رائز. اب کنٹیننٹل رائز بہت زیادہ سگنیفیکینٹ ہے. ہمارے پاس جو بھی ہم جو ہمارے پاس پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں, جو ہمارے پاس نیچرل گیس ہے, جو ہمارے پاس آئل ہے, جو کہ ہمارے پاس سمندر کی سطح سے جس کو ہم ایکسٹریکٹ کر دیتے ہیں, وہ سارا کا سارا آپ کو ان علاقوں میں پایا جاتا ہے کنٹیننٹل رائز میں. اور کنٹیننٹل رائز جو ہے یہ ہمارے پاس 200 سے 2000 میٹر سے 3000 میٹر بلو سی لیول ہے. کنٹیننٹل رائز کے بعد ہمارے پاس جو چوتھا فیچر ہے وہ ہمارے پاس ابائسل پلین کا ہے. ابائسل پلینز, اب ابائسل پلینز بیسیکلی ہمارے پاس 4000 سے 6000 میٹر بلو دا سی لیول ہے, اور یہ ہمارے پاس جو وولکانک مٹیریل جو ہے اس کی جو جنریشن ڈیگریڈیشن ہے اس کے اندر دیکھیے رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہمارے پاس سب سے جو ڈیپسٹ پارٹ آف فش اسٹارٹ ہوتا ہے جس کو ہم اوشینک ٹرنچ کہتے ہیں. یہ اوشینک ٹرنچ ہے, یہ بنتی ہے جب ہمارے پاس دو اوشینک پلیٹس آپس میں ایک دوسرے کو ٹکراتی ہیں, اور ان کے ٹکرانے کے بعد اوشینک اور اوشینک پلیٹس, بوتھ پلیٹس آر دا ڈینس پلیٹس, جب یہ ایک دوسرے کی طرف موو کرتی ہیں, موو کرنے کی وجہ سے آپس میں ٹکرا کے نیچے بیٹھ جاتی ہیں, اور اس بیٹھنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس ٹرنچ بنتی ہے, اور ٹرنچ کی جو ڈیپتھ ہے وہ مور دین 5000 میٹر بلو دا سی لیول ہوتی ہے, جس کے حساب سے جو ڈیپسٹ پوائنٹ ہمارا مریانا ٹرنچ ہے. ٹھیک ہے, اب ٹرنچ کے بعد ہمارے پاس دوبارہ پھر ہمارے پاس اب جو اوشینک پلیٹس جو ہیں وہ جب ایک دوسرے سے دور کرتی ہیں, جب ان کے اندر ڈائیورجنس پروسیس ایکٹیو ہوتا ہے, تو ان کے ڈائیورجنس کی وجہ سے ان کے نیچے جو موجود جو مٹیریل ہے دیٹ اٹ ول گرو ٹو دا موو اپ ورڈ, تو اپ ورڈ موو کرنا شروع کر دیتا ہے, اور اس کی اپ ورڈ موو کرنے کی وجہ سے یہاں پر ورٹیکلی رائز ایک مٹیریل بنتا ہے, ایک فیچر بنتا ہے. ٹھیک ہے, یہ والا اس کو کہتے ہیں سی ماؤنٹ. اب یہ سی ماؤنٹ اور جیولز یہ دو مختلف قسم کے فیچرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اگر تو یہ ہمارے پاس سی ماؤنٹس جو ہے یہ گرو کرتا ہوا سطح سمندر سے اوپر آ جائے تو اس کو ہم آئی لینڈس کہتے ہیں, اور اگر یہ سطح سمندر سے نیچے رہ جائے اور ابھی اوپر سے نظر نہ آئے تو اس کو ہم جیوڈ کہتے ہیں, GUYOD. اس کے بعد ہمارے پاس دین کمز ریجز, یہ اوشینک ریجز ہے. اوشینک ریجز بنتی ہیں جب ہمارے پاس اوشینک اور کانٹیننٹل پلیٹس ایک دوسرے کی طرف موو کریں, تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اوشینک پلیٹس کو ڈینس پلیٹ ہوتی ہے وہ نیچے کی طرف بیٹھ جاتی ہے, جب کانٹیننٹل پلیٹ جو ہے وہ اس کے اوپر موو کرنا شروع کر دیتی ہے تو ان کی وجہ سے ہمارے پاس ریجز بنتی ہیں. اور ریجز بھی بیسکلی ہمارے پاس جو وولکینک مٹیریل جو ہے, جو سونامی کے لیے جو مٹیریل جو چیمبر ہے وہ یہ پرووائڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دس واز آل اباؤٹ دا اوشین واٹر پروفائل. اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس اچھا اب ساتھ ہم نے وہ بھی چیزیں دیکھ لی ہیں کہ اس کا میجر فیچر کون سا ہے. آپ نے پیپر کے اندر اس کو اڈاپٹ کرتے وقت یہ بتانا ہے کہ میجر فیچر کون سا ہے, اس یہ بنا کیسے ہے, اور اس کے سگنیفیکینس کیا ہے. یہ 3 اور 7 ڈائیگرام, ان 4 چیزوں کے اوپر آپ نے ہر فیچر کو ایکسپلین کرنا ہے. فار ایگزامپل آپ نے جنرل ڈائیگرام دی یہ والی, اس کے بعد آپ نے اس کو فردر ایکسپلین کرنا شروع کیا. آپ نے پہلا کنٹیننٹل شیلف لکھا, کنٹیننٹل شیلف کے نیچے آپ نے یہ 5 پوائنٹس لکھ چاہیے. پہلا پوائنٹ کنٹیننٹل شیلف کا کریکٹرسٹکس کیا ہے, سیکنڈ یہ کہاں کتنے ڈیپتھ ہے, تھرڈ یہ
وجود میں آئی ہے, اس کے پیچھے کون سے فیکٹرز رسپانسبل ہیں, which have played a vital role in the creation. اس کے بعد اس کی اکنامک سگنیفیکینس کیا ہے, اور اس کے نیچے آپ اس کی ڈائیگرام بنا دیں گے. ایسے آپ لوگ کی بات کریں گے, ایسے آپ ریٹرن رائٹس کی بات کریں گے, ایسے کمیشن کلینس کی بات کریں گے. تو یہ سارا ہمارے پاس ساتھ ساتھ ہم نے ان کے فیچرز بھی دیکھے ہیں, ان کی ڈیپتھ کو بھی دیکھا ہے, اور اس کے علاوہ ہم نے یہ کیسے مطلب کریے وہ بھی بتایا ہے. اب ان کی سگنیفیکینس کیا ہے. اب سگنیفیکینس یہ ہے کہ ہمارے پاس اوشن بٹن پروفائل کو پڑھ کے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے پاس کس اوشن کی باٹم کے اندر, کس ایریا کے اندر ہمارے پاس کنٹرولر پروڈکٹس ہیں, کس ایریا کے اندر ہمارے پاس نیچرل گیس پائی جاتی ہے, کس ایریا کے اندر ہمارے پاس آئل کے جو ریزروز ہیں وہ پائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور کس لیول کے اندر ہمارے پاس جو پریشیس میٹلز ہیں, منرلز ہیں وہ پائی جاتی ہیں, کہ تاکہ ہم ان کو افیکٹولی اور ہم لوور کاسٹ پہ ہم اس کو ایکسٹریکٹ کر سکیں. ٹھیک ہے, تو بس بات وہ بس یہ اپنے پاس ایک جنرل ہمارے پاس جو تقریباً ہر اوشن کے اندر یہ فیچر ضرور ہوتے ہیں. اور اگر کبھی آپ سے وہ کسی ایک اوشن کے اوپر اسپیسیفک سوال پوچھ لیں, ٹھیک ہے نا, اوپر کہتا ہے کہ پیسفک اوشن پہ لکھو, اٹلانٹک اوشن کی باٹم پروفائل پہ لکھیں, انڈین اوشن کی باٹم پروفائل پہ لکھیں. تو بیسک فیچر جنرل فیچرز ہمارے یہی ہیں. پھر آپ نے ان کو ایک طرح آپ نے صرف ان کی جو لوکل ایگزامپلس دینی ہے, ٹھیک ہے نا. یہاں پر آپ نے کوئی جنرل ایگزامپل دے سکتے ہیں, وہاں پر پھر آپ کو لوکل ایگزامپل دینا پڑے گی. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے ہمارے پاس یہ والا کویسچن کمپلیٹ ہو جائے گا. ہاں, اب ہمارے پاس اس کا بیسک ہمارے پاس جو اسکیم آف دا کویسچن کیا ہے. پہلی بار ہم اس کو انٹرو بتائیں گے کہ اوشن باٹم پروفائل یا اوشن باٹم کنفیگریشن کے بارے میں مراد کیا ہے, واٹ ڈز مین بائی اوشن فلور کنفیگریشن. اس کے بعد ہم اس کی انٹرو کو بتائیں گے. اس کے بعد ہم اس کا بتائیں گے کہ مطلب ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے, ٹھیک ہے, کون سی ٹیکنیک ہے, کون سی ٹیکنالوجی ہے جس کو ہم استعمال کر کے ہم اوشن کی باٹم پروفائل کا اندازہ لگاتے ہیں. اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ ہمارے پاس میجر اوشن کے فیچرز کون کون سے ہیں, وہ ہم بتا دیں گے, ساتھ ڈائیگرامس بنائیں گے. اس کے بعد ہم اس کی سگنیفیکینس بتائیں گے, اور ہم اس کو کنکلوڈ کر دیں گے. This would be your scheme of the question. So this was all about the ocean bottom.